من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. انتہائی قابل قدر لائق سب تکریم سامعین مکرم، زندگی میں کہاں ہر جانب خوشیاں ہوتی ہیں، بہت سے مسائل، پریشانیاں، الجھنیں، مصیبتیں زندگی بھر انسان کو گھیرے رکھتی ہیں. یہ میں اور آپ ہیں. جب دکھ بڑھ جاتا ہے کبھی کسی اپنے کو تلاش کرتے ہیں یا کال پہ لے لیتے ہیں یا کہاں غائب ہو، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں، کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ دل ہلکا ہو جائے. اپنی اپنی جگہ جہاں دل مانتا ہے انسان دل کی بات کرتے ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید غم ہلکا ہو جائے. زندگی ہر جگہ تلاش کرتا رہے، لیکن ایک جگہ جو اللہ حضر جلال نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے، غم بڑے ہیں نا، کبھی اس سے تو بات کیجیے جہاں بات کرنے سے ہم مٹ جایا کرتے ہیں، جہاں دکھ ختم ہو جایا کرتے ہیں. ہم ادھر ادھر تو بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل جگہ اپنے دکھ شیئر کیجیے، کبھی بات کیجیے، اللہ حضر جلال سے بات کیجیے. اور قرآن مجید کی گہرائی سوچتے چلے جائیے، کتنا کچھ سوچیں. میرا اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. الفاظ سے غور کیجیے. قَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا اللہ یہ کہتا ہے. بچپن نافرمانی میں گزر گیا، اب بھی تمہارا اللہ وہی ہے، تمہارا اللہ یہ کہتا ہے. جوانی اللہ کی محبت میں گزار بیٹھے ہو. قال ربکم، تمہارا اللہ یہ کہتا ہے. دن بھی اللہ کی بغاوت میں گزارتے ہو، رات بھی اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہو. قال ربکم، تمہارا اللہ یہ کہتا ہے. یا ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، کون اتنی جگہ
برداشت کرتا ہے، آخر برداشت جواب دے جاتی ہے۔ 40 50 60 70 سال کیوں نہ گزر گئے اللہ کی بغاوت میں، پھر بھی میرے اور آپ کے لیے اللہ کی آواز یہ ہے، قال ربکم، تمہارا اللہ یہ کہتا ہے۔ آج کوئی والد ہو، بیٹے نے جیسے بھی دل دکھایا ہو، باپ کی آنکھیں یہ بولتے ہوئے نم ہو جاتی ہیں، آخر تو میرا بیٹا ہے نا، اس سے انکار تو ہو نہیں سکتا۔ زندگی نافرمانی میں گزر گئی، میرا اللہ فرماتا ہے قال ربکم، تمہارا اللہ یہ کہتا ہے ادعونی۔ زندگی میں ہر جگہ سے آپ نے آزما لیا ہے نا، میری جانب تو آؤ، ادعونی، کبھی تو ہاتھ پھیلاؤ میرے سامنے، استجب لکم، انداز درست ہونا چاہیے، ادھر تمہاری زبان سے جملے نکلتے ہیں، ادھر میرا اللہ شرف قبولیت سے نواز دیا کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے، میرے بندے، میرا اللہ ان بندوں کو میرے بندے کہہ کے مخاطب فرماتا ہے، میرے بندے ماننا چاہیے مجھ سے مانو، کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو، کیوں ایسی سوچیں آ جاتی ہیں، اللہ میں یہ تو دنیا ڈرانا ہے نا، ذہن میں بات آئے کہ میں آفس میں جاؤں، میں ڈیرے پہ جاؤں، میں درخواست لے کے جاؤں، میری تو کوئی واقفیت نہیں ہے، میری تو کوئی سفارش نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ گھبرائیے نہیں، مایوس نہ ہو جائیے، آپ کی غلطیاں زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں، میرے بندوں اس طرح مانگو جو اللہ کی شان ہے، آپ مانگنے میں خالص ہو جاؤ، میرا اللہ اپنی رحمتیں آپ کے لیے خالص فرما دے گا۔ گناہ کوئی کم ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ بیدار ہونے سے لے کے رات سونے تک اتنے لمبے چوڑے تبصرے، باتیں، گفتگو، کیا کچھ نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ دنیا بھی انکار نہیں ہے، دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، اور بھائی 12-14 گھنٹے دنیا کے لیے لگا دیے، 10 منٹ تو اللہ کے لیے نکالیے، کبھی بیٹھ جائیے اور بولیے اس انداز سے جو بولے تھے سیدنا آدم علیہ السلام، بولے ایسے مانگو اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ، جانے میں جانے میں بہت کچھ سوا بیٹھا ہوں، لیکن میرے مالک اگر تو ہی اپنی رحمت کا دروازہ میرے لیے بند کر لے تو اور کون سا دروازہ ہے
کبھی بولو تو صحیح اپنے رب کے سامنے. اور یہ مت سوچئے مطلب میرے لیے بھی کوئی نکلنے کا راستہ ہے. راستے اللہ بناتا ہے. آپ کا کام ہے مانگنے میں خالص ہو جاؤ. مانگو پورے یقین کے ساتھ. کیسے؟ سیدنا یونس علیہ السلام کیا بولے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنے اندھیرے تھے. سمندر کی گہرائی کتنی ہوگی, پانی کے اندھیرے کتنے ہوگے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, رات کی تاریکی کا اندھیرا. آپ تاریکیوں اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئے, دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا, آپ کو کسی پہ امیدیں بھی نہیں ہے, تنہائی تنہائی ہے, بیگانگی بیگانگی ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھو, اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ, نقشہ ذہن میں رکھو. سیدنا یونس علیہ السلام کو اتنے اندھیروں سے نکالنے والی ذات اللہ ذوالجلال کی ذات تھی. مجھے اندھیروں سے اللہ کیوں نہیں نکالے گا؟ آپ مانگنے میں خالص ہو جاؤ, زندگی کے اندھیرے میرا اللہ ختم فرماتا چلا جائے گا. کہتے ہیں کچھ نہیں, محتاجی ہے, فقیری ہے ہر جانب. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. غربتیں, محتاجیاں, ضرورتیں میرا اللہ پوری فرماتا ہے. خبر ہی نہیں ہوتی کہ میرا اللہ کہاں کہاں سے انتظام فرماتا ہے. کبھی کبھی میں اور آپ سمجھتے ہیں اکیلا ہو گیا, اکیلا ہو گیا. یقین جانے اللہ والے کبھی کبھی ایسے اکیلے ہوئے میں اور آپ تصور بھی نہیں کر پاتے. آج ذرا سا دکھ پہنچتا ہے, میرے اور آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے فلاں میری بات سنے گا, اور بھائی دنیا میں کوئی نہیں سنے. ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں, وہ کہاں آنکھ بدلتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے, آنکھیں کھولتے دیکھا سارے دشمن کھڑے ہوئے, اور دشمنوں کے صف میں کھڑا ہوا ہے حقیقی والد بھی دشمنوں کے صف میں کھڑا ہوا ہے. فرشتے پہنچے تھے, ہم آتے ہیں, کہا نہیں, حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. کبھی ہمت سے بھگ دیتے ہیں, کبھی دل ہارنے لگے, آپ کو لگے کہ پتہ نہیں کیا بن گیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس موقع کو یاد کرتے ہوئے کبھی پڑھا تو کیجیے, حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہیں, چوٹ لگے دل کو پتہ اس کو ہی ہوتا ہے, آپ کو کیا پتا. جس کو درد ہوتا ہے نا اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ چوٹ کتنی گہری ہے. آپ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں, جتنی بھی گہری چوٹ ہے رو رو کر کے آنکھیں بھی سفید ہو گئی. اپنے لال سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں, اور بھائی آپ کا دکھ گہرا ہے, آپ یعقوب علیہ السلام کی طرح کبھی ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح اپنے رب کے سامنے. قال انما اشکو بثی
وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. جب بیٹے آئے تھے خبر دی تھی، کیا بولا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر کیجیے، اللہ سے مدد طلب کیجیے. ایسے ہی فصبر جمیل بولا تھا. آپ صحیح بخاری اٹھائیے 4750 نمبر ایمان. تو میرا اور آپ کا راز اگر فاش ہو جائے تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. میرا میسج فلاں نے دیکھ لیا، میری ڈائری فلاں نے دیکھ لی. یہ حالت ہو جاتی ہے جب اپنی ذات پہ بات آتی ہے، اور جب اپنی ذات پہ بات آتی ہے بڑی امید ہوتی ہے. میرے ساتھ میرے کلاس فیلو ہوں گے، میرے دوست ہوں گے، میری گواہی دیں گے، میرے بھائی بولیں گے، ماں باپ تو ضرور بولیں گے. آپ سنتے سناتے ہیں. صرف تصور کیجئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تہمت لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے باپ کے گھر ابو بکر صدیق کے پہنچے. کتنے دن گزر گئے، وہی بھی نہیں اتر گئے. اور منافق اپنی زبان کو کس انداز سے بے لگام کر رہے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یاروں کو لے کے بیٹھتے تھے، صحابہ کرام سے پوچھتے تھے بتاؤ میں کیا کروں. مختلف مشورے تھے، بیویاں اور بھی بڑی ہیں. خیر بات چلتے چلتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا آپ یہ لکھیے بحیثیت بیوی انتخاب عائشہ کا کیا تھا، آپ کے لیے کس نے کیا تھا؟ وہ تو اللہ عز و جلال نے کیا تھا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. دکھ مجھے بھی آتے ہیں، آپ کو بھی آتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں جب راز ظاہر ہوتا ہے. لیکن کیفیت دیکھیے، کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے. خامد ہے، خامد اور بیوی کا تعلق ایسا معیاری ہوتا ہے، مثالی ہوتا ہے. جب خامد نے یہ جملہ بولا ہوگا یا عائشہ، عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے توبہ کر لیجیے. انسان غلط ہو دکھ تو پھر بھی ہوتا ہے، لیکن جب غلطی نہیں ہوتی ہے، الزام ہوتا ہے، بہتان ہوتا ہے، پھر دل کسی کو دکھایا نہیں جاتا. رات روتے روتے گزر جاتی. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نظریں اٹھاتی ہیں اپنے باپ ابو بکر کی جانب. بابا جواب دیجئے. اب ایک جانب بیٹی ہے، بیٹیوں والے سمجھتے ہیں جب بیٹی کی بات آتی ہے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. ایک جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غم کتنا ہوگا جب باپ بولتا ہوگا واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ. اللہ کے نبی کو کیا بولوں، مجھے تو نہیں اندازہ کہ کیا بولوں. ماں کی جانب دیکھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں کیا جواب دیتی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ. بیٹا میں اللہ کے نبی کو کیا بولوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی بولتی ہیں فصبر جمیل. یعقوب علیہ السلام نے بھی مدد اللہ سے مانگی تھی. آپ کا دکھ جب بہت گہرا ہو، آپ بھی اسی طرح اپنے آپ کو موڑیے اللہ عز و جلال کی جانب اور مانگیے اس انداز سے مانگیے جو انداز اللہ والوں کے تھے. قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، آپ مسکرانے لگتے ہیں. کیا ایسا کی پاک دامنی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. ماں بولتی ہے اٹھو،
اپنے خامد کا شکریہ ادا کرو. فرمایا اللہ نہیں، شکر اس کا ادا کروں گی جس حالت میں بھی ہو میرا اللہ کبھی اپنوں کو تنہا نہیں کیا. اس کا ہونے کا انداز تو بناؤ، اس کی جانب لوٹنے کے انداز تو بناؤ. اللہ حضر جلال مجھے اور آپ کو کثرت سے جیسی بھی تکلیف ہو اپنے رب سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. کثرت سے اللہ والے جو مانگتے ہیں اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں. عموماً بہترین دولت زندگی میں جو ہی انسان دنیا میں پریکٹیکل لائف میں آتا ہے اسے ضرورت ہوتی ہے نیک اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے رب سے مانگنا چاہیے، اس انداز سے مانگنا چاہیے. انداز اللہ حضرت جلال نے ذکر فرمائے رب هب لي من الصالحین. آپ کو اولاد چاہیے، آپ مانگیے، اس انداز سے مانگیے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. آپ ایک اولاد چاہیے اللہ والوں کی طرح اپنے رب سے مانگیے. کیسے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آپ جب اللہ سے مانگتے ہو یہ اللہ کو آپ کا مانگنا بڑا پسند لگتا ہے. اولاد اللہ دے دے پھر بھی مانگتے رہو. اولاد کے متعلقہ کیا مانگو؟ ان کے ایمان کی، ان کے دین کی حفاظت مانگو. کس طرح؟ انی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اپنے رب سے مانگو، ان کے دین کی فکر مانگو. کیسے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ایمان کی فکر، دین کی حفاظت کی فکر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز سے مانگا تھا اپنی اولاد کے لیے. آپ بھی مانگیے یا اللہ نماز پڑھتے رہے، یا اللہ توفیق دینا، نیکی کی توفیق دے. ماں باپ جب مانگتے ہیں اس کا رنگ ہی انوکھا ہوتا ہے. واحد ایسی ہستی ہے والد جس کی دعا میرا اللہ رد نہیں فرماتا. اپنے بچوں کے معاملے سارا دن ہم لگا دیتے ہیں ان کی ضروریات پوری ہو جائے تو بھائی 5 منٹ نکال کے اپنے ہاتھوں کو بھی بلندی ہے یا اللہ میری اولاد کو رکھنا اپنا بنا کے رکھنا، یا اللہ اپنی نظر رحمت میں رکھنا، یا اللہ کسی اور کا محتاج نہ بنانا. یہ والد کا کام ہے. جہاں بہت ساری محنت کرتا ہے ضروریات پوری ہو جائیں، وہاں دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جہاں کوشش ہونی چاہیے وہاں اپنے ہاتھوں کو بھی پھیلائیے. اپنے بیٹے کے لیے مانگیے، اپنی بیٹی کے لیے مانگیے. الہ العالمین مجھے اور آپ کو کثرت سے اپنے رب سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں ایک گہرا رشتہ دل کا اولاد کے لیے ہوتا ہے وہاں والدین کو بھول جانا اس سے بھی زندگی میں صرف ناکامی ہی ناکامی ہوتی ہے. مثالی بندہ، دین پہ چلنے والا ماں باپ کو کیسے بھول سکے؟ اور ماں باپ کے لیے کیا مانگنا ہے؟ رب ارحمہما کما
ربياني صغيرا. اے اللہ جب میں چھوٹا تھا بڑی قربانی ہے، یہ اللہ ان پہ رحم فرما. نیک لوگ ماں باپ کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں کس انداز سے مانگتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اے اللہ مجھے توفیق خاص سے نواز، میں تیرا شکر گزار بن جاؤں اور نعمتوں پہ جو تو نے بغیر کسی محنت کے مجھے عطا فرمائے، میرے اوپر احسانات کیے، میرے والدین کے اوپر کی، آنکھوں کی روشنی دی، کانوں کی سماعت دی، زبان پہ قوت گویائی دی، گھر بار بیوی بچے معاشرے میں مقام رہن سہن سب کچھ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ اب میں بولوں اپنی زبان سے بولوں الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤ. یا اللہ جہاں والدین پہ رحمت کی برکھا برسا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسے عمل کی توفیق عطا فرما اس سے تو راضی ہو جائے، اس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ اصلاح فرما، میری اولاد کی اصلاح فرما. اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو کثرت سے اپنے رب سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم اللسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. زندگی کی ضرورتیں اللہ ہی پوری فرماتا ہے، اور جیسے جیسے آپ مانگتے ہو ویسے ویسے اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ تو دنیا دار ہے نا، جب ایک سے دوسری مرتبہ آپ زبان سے بولتے ہو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن میرا اللہ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب میں اور آپ اپنے رب سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے. اور اللہ سے مانگو وانتم موقنون بالاجابہ، آپ کو یقین ہونا چاہیے. اس طرح ماں باپ پہ یقین ہوتا ہے نا، میرا والد ہے، پھر کیا ہو، غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں سے ہوتی ہے. میرا والد ہے، میں جاؤں گا مجھے گلے لگائے گا. ایک یقین ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے ماں باپ تھکا نہیں دیتے. جہاں تسلی ماں باپ پہ ہے اربوں کھربوں مائی باپ آپ اکٹھے کر لیں. اللہ کی محبت میرا اللہ کی محبت. یقین سے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے. اور یہ بھی دل میں رکھیے ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاهٍ. بے امیدی، بے خبری، ایسے ہی آپ رواجی ہاتھ اٹھاؤ گے، منہ پہ ہاتھ پھیر لو گے، یہ دعا نہیں ہے. دعا کرو تو پورے رنگ سے کرو. ایسے ہی ہاتھ اٹھایا بس ایک دو جملے بولے بس فارغ نہیں. دعا کثرت سے کرو. لیکن جب دعا کرو پھر آپ کو بھی ہو کہ میں مانگنے لگا ہوں اپنے رب سے، پھر پوری تسلی کے ساتھ مانگو. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ادب و آداب کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اپنے رب سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور وہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جو اللہ کے نبی مانگا کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع
ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللہ سے مانگیے. اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو کثرت سے اپنے رب سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ طبیعت ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب سے مانگتا ہے. ایسی طبیعت نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے بنتی ہے. اللہ والے جو خوبصورت علماء ہیں ان کی گفتگو کو سننا چاہیے. ایسے ہی ایک عالم ربانی انشاءاللہ آئندہ اتوار کو نماز فجر کے بعد جو معمول ہے آپ لوگوں کے یہاں درس کا، خلیل الرحمن جاوید صاحب بہت عمدہ گفتگو کرتے. آپ ضرور وقت نکالیے اور اس درس کو سنیے. الہ العالمین جملہ منتظمین جو آپ بھائیوں کے لیے ایسا اہتمام کرنے میں پیش ہوتے ہیں، یا اللہ یہ تیرے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جنت میں ان کے گھروں کو آباد فرما. یہ تیرے گھر کی رونق بنتے ہیں. یا اللہ ان کی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں معاف